علامہ امینی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. صلی علامہ امینی آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے کتاب الغدیر زحمت کی 30-40 سال کتاب، ایک کتاب لکھی، اس کے کئی والیومز ہیں، اور مولائے متقیان کے اوپر جتنی چیزیں تھیں اس کو کلیکٹ کیا اور اس کو جمع کیا، امام کی خدمت کی. یہ خدمت ہے یعنی امام اور ولایت کے لیے کہ ہم جو اتنے ولایت کے پیروکار ہیں ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ولایت کے لیے کیا کیا. ولایت صرف زبان سے کہنے کا تو نام نہیں ہے، ولایت تو اطاعت مانگتی ہے. اطاعت کہاں ہے؟ بہرحال علامہ امینی کی بہت خدمات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا بغداد میں ایک پروفیسر ہے، وہ مولائے متقیان پر کوئی کتاب لکھ رہا ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کچھ غلط لکھ دے، تو ظاہر ہے کتاب چھپ جائے گی، پھر مسائل ہو جائیں گے. تو میں جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو میں اس کی اصلاح کروں. علامہ ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے گھر میں اہل خانہ سے کچھ خوشی کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی خوشی ہے. خیر بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مجھے پتہ چلا آپ کتاب لکھ رہے ہیں. کہتا ہاں. کہتا تو آپ مناقب امام علی علیہ السلام میں کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا فضائل، یعنی امام کے فضائل کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ کہا فضائل کیا ہونے چاہیے؟ کہا یہی کہ علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو وہ پروفیسر کہنے لگا خوب یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی، یہ حدیث تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے کہ عمار مال حق و حق المال عمار. تو علامہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں حدیثوں کے اگلے حصے میں بڑا فرق ہے. کہا کیا؟ کہا جو عمار کے لیے ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، آگے یہ ہے کہ حق جہاں جہاں جاتا ہے عمار وہاں وہاں جاتا ہے. حق جہاں جہاں جاتا ہے عمار وہاں وہاں جاتا ہے. کہا مگر مولائے متقیان کے لیے کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ جہاں علی جاتا ہے حق وہیں مڑ جاتا ہے. لگتا ہے بجلی گئی ہے، نعرے بھی چلے گئے. کیا زمانہ آ گیا ہے، نعرے کہہ کے لگوانے پڑتے ہیں. یعنی بھائی ہم لوگ ایسے مولانا نہیں ہے کہ نعرے لگانے پہ ناراض ہوتے ہیں. یہ نعرہ ہی تو ہے جو آسمانوں میں پہنچ رہا ہے. یہی تو نام ہے کہ جس نام سے دشمن کو صدیوں سے مسئلہ ہے اور مسئلہ رہے گا. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ بہرحال حق چیز ہی ایسی ہے، ہر کوئی اس کو ہضم نہیں کر پاتا. ولایت آسان نہیں ہے. تو کہا میں نے جب ان کو یہ بتایا تو وہ پروفیسر کھڑے ہو گئے. کہا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا آپ نے بات ایسی کی ہے انسان اس میں کھڑا ہو جائے. تو خیر کہتا ہے میں نے ان سے گفتگو کی اور ان کو مطلب میں جب یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح چیزیں لکھیں گے میں نکل جب میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے خوشی کی آواز تھی، کیا تھا؟ کہا اصل میں میری ایک بیٹی ہے وہ مریض ہے اور اس کا مرض ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی عالم آتا ہے، اور خود کیونکہ وہ اہل سنت برادران میں سے تھے تو کہتے ہیں جو بھی عالم آتا ہے تو وہ ایک دعا لکھ کے دیتے ہیں. تو وہ دعا لکھ کے دیتے ہیں تو ہماری بیٹی کا مرض کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جب آپ آئے تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ وہی شیخ آ گئے ہیں تو ہمارے یہاں خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی کوئی دعا لکھ کے دے دوں آپ؟ کہتا ہاں کوئی نہیں. تو انہوں نے پرچہ اٹھایا، اس پرچے پہ علی لکھا اور اس کو بند کیا اور کہا کہ یہ اپنی بچی کے پاس رکھ دیجیے گا. پھر مولا سے متصل ہوئے، کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، اگر صحیح نہیں ہوئی تو لوگ کہیں گے پرچی میں کیا تھا. اب آپ جانے اور بچی جانے.
جب چلے گئے خیر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بچی کے مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نام ایسا ہے یہ بڑے بڑے مریضوں کو صحیح کر سکتا ہے، لیکن جس دلوں میں نفاق ہو وہ مرض اور بڑھ جاتا ہے۔